رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ملنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ ملک اس عظیم رات کو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ یہ ملک بھی ایک نظریاتی ملک ہے اور اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان میں اور تحریک پاکستان میں اس وقت کے علماء کرام اور مشائخ اعظام نے قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے آزادی کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے پاکستان جیسی عظیم اسلامی ریاست عطا کی۔ زندہ قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے محسنین کے احسانوں کو بھولا نہیں کرتے۔ ہم نے جہاں بہت سے موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے، ہم پر لازم ہے ہم اپنے ان اکابر کا بھی ذکر کریں جنہوں نے جام شہادت تو نوش کر لیا اور ہمیں آزاد فضاؤں میں رہنے کے لیے ایک ملک عطا کر دیا۔ ہم آج کی گفتگو میں بات کریں گے کہ پاکستان کے قیام کے مقاصد کیا تھے، ہمارے اسلاف نے جو اس کے لیے کوشش کی، تو آخر کار اس کوشش کے پیچھے کیا ایسی بات کار فرما تھی جس کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے شہادت کا جام پی لیا۔ گرامی حضرات، اگر ہم تحریک پاکستان کا تاریخ کے تناظر میں جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بر صغیر میں برطانوی راج نے اپنے پیر جمائے تو آزادی وطن کے مشن کا اسی وقت سے آغاز ہو گیا، کیونکہ اس بر صغیر میں ایک عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریز سامراج نے جب یہاں برٹش انڈین کمپنی کے نام سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں آ کر تجارت شروع کی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے آگے بڑھتے ہوئے جس وقت اس بر صغیر پر قبضہ کیا تو اب یہاں جو تحریک چلی اس کے 2 بنیادی پس منظر ہمیں ملتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ انگریز سامراج سے نجات حاصل کرنی ہے، بس اس کے بعد سیکولر سٹیٹ بنے، ہندو سٹیٹ بنے، کچھ بھی بنے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ یعنی کچھ لوگ تحریک میں جو شامل ہوئے ان کا مقصد تحریک پاکستان نہیں تھا، انہوں نے جد و جہد تو کی، ان کا مقصد صرف برطانوی راج سے نجات حاصل کرنا تھا۔ لیکن دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی کوششیں اس انداز میں صرف کیں کہ ہم نے برطانوی راج سے رہائی بھی حاصل کرنی ہے اور ایک الگ اسلامی مملکت بنا کر قرآن کے مطابق اس کے نظام کو نافذ بھی کرنا ہے۔ تو وہ جو اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے اس بر صغیر کے اندر، انہوں نے کوشش کی اور کاوش کی۔ اس طرح تحریک پاکستان کی بنیاد 1857 میں مولانا فضل خیر آبادی، مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا فیض احمد بدایونی اور مولانا کافی مراد آبادی، سید احمد اللہ شاہ مدراسی جیسی عظیم ہستیوں نے اپنی جانیں دے کر اپنی بات پر ڈٹتے ہوئے قیام پاکستان کا گویا کہ مطالبہ کر دیا۔ کیونکہ جس وقت یہاں برطانیہ نے راج کیا اور اپنے سامراج کے پنجے گاڑے، ان علماء حق نے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا کہ یہاں آ کر برطانیہ جو انگریز ہے
اس برطانوی راج آ کے بر صغیر میں قبضہ کرنا چاہتا ہے، مسلمان جو سواد اعظم ہیں بالخصوص اہل سنت و جماعت، انہوں نے میدان عمل میں اتر کر آواز حق کو بلند کیا۔ گرامی حضرات، ان بزرگوں کو کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کسی کو کالے پانی کی سزا دے دی، یہ پوری تاریخ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ کی آپ جب ڈیٹیل پڑھیں تو انسان ایک ایک جملے کے اوپر لرز اٹھتا ہے، کیسے ہمارے بزرگوں نے اپنے نظریے اور عقیدے کے تحفظ کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ گرامی حضرات، جس وقت تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو قیام پاکستان کے لیے ہمارے اسلاف نے اور بزرگوں نے ایک اسلامی ریاست بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کے اشعار ہوں یا آپ کو دیگر اس دور کے اسلاف اور بزرگوں کے کلمات ملیں، اس میں صرف برطانوی سامراج سے نجات نہیں تھی، صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم نے ان سے نجات حاصل کر کے ایک الگ مملکت بنانی ہے۔ اسی کے لیے لاہور میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے، اور اس میں جو نقطہ علامہ اقبال نے اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، وطن سے نہیں۔ آج بھی یہ بات دہرائی جاتی ہے، لوگ نعرہ لگاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، دین کو ایک طرف رکھیں، حالانکہ یہ بات اس وقت بھی اٹھائی گئی۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت بھی لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا قومیں وطن سے نہیں مذہب سے بنتی ہے۔ 1938 کی بات ہے، جس وقت علامہ اقبال نے یہ بات کی تو حسین احمد اس وقت دیوبند کی طرف سے انہوں نے اشعار لکھے اور علامہ اقبال کا رد کیا اور کہا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ۔ اقبال نے پھر ان کا رد کیا نا، جب انہوں نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں، کہ ہم وطن کے لحاظ سے سارے ایک ہیں۔ علامہ اقبال کا موقف تھا کہ نہیں، وطن سے نہیں مذہب سے ہم ایک ہیں۔ تو جس وقت اقبال کا رد کیا گیا تو علامہ اقبال نے یہ شعر لکھے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد اینچے بلاجبیست، سرود بر سرے منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، گربا او نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ علامہ کہتے ہیں اگر ہم سرکار کے قدموں تک پہنچ گئے سارا ایمان ہی یہی ہے، اگر سرکار کے قدموں تک نہیں پہنچے اس بندے اور ابو لہب کے درمیان فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام تو سارا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے۔ اس لیے گرامی کا حضرات، ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے مذہب کی بات کی اور کہا کہ وطن کے جتنے معاملات ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ وطنیت کے اندر اگر انسان کہے کہ ہم پھر ایک قوم بنتے ہیں تو اس طرح کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں نے دو قومی نظریہ پیش کر دیا۔ یہ جو ٹو نیشن تھیری ہے، دو قومی نظریہ ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق لی گئی کہ ایک قوم ایسی ہے جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والی ہے، جو اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے والے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ یہ دونوں کس طرح ایک ہی ملک میں رہ سکتے ہیں؟ لہذا جو اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں وہ اپنا الگ تشخص رکھتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی جدا ہے، وہ اپنے تشخص کے جدا ہونے کی وجہ سے الگ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی ہمارے تشخص کی وجہ سے پاکستان کے حوالے سے اس وقت یہ تحریک چلتی ہے جہاں ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی نعرے کو لے کر، اسی کلمہ طیبہ کو لے کر
گرامی قدر حضرات، پھر یہ خوبصورت انداز میں تحریک آگے بڑھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک زیرک آپ سیاست دان بھی تھے اور وکیل بھی تھے، آپ نے اس کو بہترین انداز میں لیڈ کیا، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اب اس میں تقریباً تمام کے تمام طبقات شامل ہوئے، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو کردار ادا کیا وہ علماء کرام اور مشائخ نے تھا۔ اس کی وجہ کہ ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں، اطباء ہیں، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انفرادی طور پر اس تحریک میں شامل ہوئے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ جن کے لاکھوں تعداد میں مرید تھے، وہ اپنے مریدین کے ساتھ مالی طور پر فنڈ لے کر اس تحریک میں شامل ہو کر اس تحریک کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جیسے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ کا کردار قیام پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سنہری لفظوں سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا جو پاکستان کے قیام کی مخالفت کرے گا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ یہ بزرگ تھے جو تنہا اس میں شامل نہیں ہوئے بلکہ اپنے لاکھوں مریدین کے ساتھ اس تحریک پاکستان میں شامل ہوئے، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت انداز میں اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کردار ادا کیا۔ علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک پاکستان کے ایک عظیم قائد اور لیڈر کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سی کتاب کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے اپنی گفتگو سے، خطابات سے لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ملتان شریف سے آپ کا تعلق ہے، مدرسہ انوار العلوم میں آپ کی خدمات تھیں۔ آپ بھی تحریک پاکستان کے لیے شامل ہوئے اور صرف تحریک پاکستان میں نہیں بلکہ قیام پاکستان کے بعد جمعیت علماء پاکستان جو اس ملک کی ایک عظیم جماعت تھی، بقائے پاکستان کی تحریک میں بھی آپ شامل ہوئے۔ پیر محمد امیر الحسنات صاحب، جن کو پیر آف مانکی شریف کہتے ہیں، یہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے اپنے مریدین کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو کر قیام پاکستان کا نعرہ بلند کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی عظمتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت بھی شامل رہی پاکستان کے قیام کے لیے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ کا تو کردار بڑا زبردست ہے۔ آپ نے ہر تحریک میں آگے بڑھ کر مسلمانوں کی اس طرح قیادت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو سرشار کر دیا۔ لاہور کے اندر ایک جلسہ تھا جس میں خطاب بھی سید جماعت علی شاہ صاحب کا تھا اور صدارت علامہ اقبال کی تھی، اور یہ پروگرام کرنے والے تھے انجمن حمایت اسلام۔ جس وقت علامہ اقبال تاخیر سے پہنچے، امیر ملت خطاب فرما رہے تھے تو علامہ اقبال آ کے آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے گزارش کی تو وہ کرسی پہ نہیں بیٹھے بلکہ آپ آ کے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ جس وقت وہ بیٹھے تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے عرض کیا کہ آپ کرسی پہ آ جائیے، تو علامہ اقبال چونکہ آپ شاعر بھی تھے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھ جانا یہ فخر کا باعث ہے، تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا جس کے قدموں میں اقبال آ جائے تو پھر اس کی زندگی کا بھی اور ہی مقام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی باہمی محبت تھی، یہ تاریخی جملہ پھر بنا۔ گرامی حضرات، اس طرح تحریک پاکستان کے اندر علماء اہل سنت نے قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر، اس وقت چونکہ ہندو سازش میں تھے، انہوں نے اسلام کا نام بھی استعمال کر کر بہت سے مقام پر مسلمانوں کے افکار اور نظریات کو زچ پہنچائی۔
یہی علماء حق تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ان کو ان کی فکر میں، سوچ میں، نظریے میں، عقیدے میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طرف اندیا دیا۔ اور اسی طرح ہمارے وہ اسلاف اور بزرگ جو قیام پاکستان میں شامل رہے، اس کے اندر علامہ پیر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سیال لجپال، ان کا بھی عظیم کردار ہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی عظیم کردار ادا کیا۔ نورانی صاحب کے والد گرامی شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی اس وقت نوجوان تھے، آپ نے نوجوانوں کی قیادت کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم جس مسجد میں بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہے ہیں، اس مسجد میں ہی جمعیت علماء پاکستان کا دفتر تھا، اور اس وقت اس حلقہ مغل پورہ کی قیادت 1974 میں والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی صدر تھے جمعیت علماء پاکستان حلقہ مغل پورہ کے، اور یہی مسجد میں علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کا چونکہ ترلا کافی لمبا تھا، اوپر بیٹھک میں بیٹھتے تھے تو ترلا آپ کا اڑ جاتا تھا، تو باٹی دروازے سے مسجد کی انتظامیہ ایک اونچا دروازہ ڈھونڈ کے لائی۔ وہ دروازہ صرف لگا تو علامہ عبدالستار خان نیازی کے لیے لگا تھا۔ یہ باتیں یاد ہونی چاہیے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اونچا دروازہ صرف اس لیے ڈھونڈ کے لائے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب زیغم اسلام بیٹھک میں آ کے بیٹھتے تھے اور گفت و شنید کرتے۔ کیا بات تھی، سادگی، اور سادگی کے اندر ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا۔ ہم اگرچہ چھوٹے ہوتے تھے، ہم نے آ کے بیٹھ جانا، ان کی باروب گفتگو آج بھی وہ جملے یاد ہیں۔ والد صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میں ہم آ کے بیٹھ گئی، قاری صاحب یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ہے، ادھر آؤ میرے بیٹے، میرے پاس آ جاؤ، ایسے کر کے بولتے تھے، اور ان کی بات کے اندر یہ ایک جذبہ تھا۔ علامہ نورانی صاحب آ کے اس مسجد کے ممبر و محراب پر بیٹھتے رہے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر اس علاقے کے لوگوں کو تو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ یہ بزرگ جنہوں نے پاکستان کے اس وقت خاکے میں رنگ بھرا ہے، ان کا کردار مغل پورہ اور خاص طور پہ مجاہد آباد کی اس مرکزی مسجد کے ساتھ روحانی طور پہ وابستہ رہا ہے، اور جو بزرگ ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح قیام پاکستان کے لیے علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد ترنم، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے خاص طور پر حصہ شامل کیا۔ مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، ان بزرگوں کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ جب پاکستان کے قیام کی بات چل رہی تھی تو وہاں چونکہ کچھ کانگریس کی حمایت میں تھے، جن کا صرف یہ موقف تھا ہم نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنی ہے، ہندو اسٹیٹ بنے، سیکولر اسٹیٹ بنے، کوئی حرج نہیں۔ ایک نقطہ وہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے اٹھایا کہ ہم نے برطانوی سامراج سے نجات تو حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک الگ ریاست اسلام کے نام پر بھی بنانی ہے، جہاں مسلمان رہ کر اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے سنی بنارس کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے قیام میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، جس کے اندر محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اور علامہ سید احمد صدیق آدمی شاہ صاحب علیہ رحمہ، سید علامہ عبدالحامد بدایونی علیہ رحمہ، یہ وہ بزرگ تھے جو اس وقت ان کانفرنس میں بیٹھ کر قیام پاکستان کے لیے نہ صرف مطالبہ کر رہے تھے بلکہ لوگوں کا ذہن بنا رہے تھے کہ یہ ملک اگر بنے گا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی آزادی کی سانس لے سکیں گی۔ گرامی قدرات، ہمارے بزرگوں نے بڑے دور سے سوچا، اور آج دیکھیے عرصہ زندگی آج بھارت کے بہت سے مسلمانوں پر تنگ ہے، چلتے سرے راہ ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہے شکر ہے جس نے ہمیں یہ آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس وقت اس پاکستان کے قیام کے لیے آگے بڑھتے گئے اور آپ نے اپنی گفتگو سے باقی لوگوں کو کنوینس کر لیا، پاکستان بنا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری پاکستان کے قیام کے بعد
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرم کیا 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو یہ پیارا ملک ہمیں ملا، بابرکت رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ملنے والا یہ تحفہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہر ایک اپنی زبان سے یہی نعرہ بلند کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو رہا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدرات، اس پاداش میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ ہمارے مسلمان جام شہادت نوش کرتے گئے اور جام شہادت نوش بھی ہوا، اور دل میں یہی پختہ ارادہ تھا کہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے زندگی کے اسباب عطا فرمائے گا۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانے دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بارگاہ میں پیر سید جماعت شاہ صاحب تسبیح لے کے مصلی لے کے حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ تسبیح اور مصلی آپ کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ یہ ملک اب بن گیا ہے، اس کا آئین بھی اب قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ یہ ملک بن گیا، اب اس کا آئین آپ کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے کہا ہم کون ہیں بنانے والے، اس کا آئین تو 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا۔ مطلب یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں اللہ اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ پاکستان کے بننے کے بعد بہت سی سازشیں چلیں، کیونکہ بہت سا پریشر تھا، اور انٹرنیشنل لیول پر اس ملک کے بننے کے بعد انتہائی مسلمانوں کو آپس میں اختلاف میں مبتلا کرنے کے لیے سازشیں بنائی گئیں، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد اس ملک کے بقا کے لیے بھی ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں، اور بقائے پاکستان کے حوالے سے پھر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عظیم کردار ہے۔ آپ نے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ آپ نے آئین میں شامل کروایا۔ یہ جب وزیر اعظم یا صدر بنتے ہیں تو ان کا جو حلف ہے، یہ حلف بھی علامہ نورانی صاحب نے اس وقت پارلیمنٹ میں شامل کروایا۔ اور پھر ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، مرزائی بھی قادیانی بھی، تو آپ نے مسلمان کی تعریف کو لکھ کر آپ نے آئین میں داخل کروایا۔ آج بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے، پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے باہر علامہ نورانی صاحب کے پوریٹر لگے تھے، اور اس پر یہ درج تھا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس مرد کلندر پر کہ جس نے اس ملک کے نام کو، اس کی بقا کو، اس کے آئین کو اسلام کے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس طرح پاکستان کے بنانے میں ہمارے اسلاف نے اپنی قربانیاں پیش کی، ایسے ہی اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس کی بقا کے لیے بھی ہر مقام پر ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کوشش کرتے رہے۔ گرامی حضرات، اگرچہ اب وہ بزرگ دنیا میں نہ رہے، اب مادیت کی طرف ہیں، میٹیریلزم زیادہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیے، جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ ملک بھی پریشانیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مخلص ہو کر اس ملک کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، اگر ہم جب تک اخلاص نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ پاکستان بنا، لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے آئے، ریلوے اسٹیشن پہ اترنے کے بعد اگرچہ وہاں اس وقت تو بھی پاکستان بنا تھا، ڈیوٹیاں تو نہیں لگی تھی، لیکن لوگوں نے ٹکٹ گھر کے باہر جا کر اپنی اپنی ٹکٹ کے پیسے رکھ دیے کہ ہم اس ملک میں آئے ہیں، ہم ایک دن بھی اس ملک میں کرپشن نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے پورے پیسے ادا کریں گے۔ قومیں پھر کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ اور ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے کی حکومت جو گزری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دوسری قوموں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں۔ اس کے لیے انہوں نے پاکستان سے چند لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ جاپان جائیں اور وہاں رہ کے آئیں کچھ دن، اور پھر ہمیں بتائیں کہ ان کی کون سی اقدار ہیں جس سے وہ کامیاب ہو گئے، باوجود اس کے کہ ناگاساکی کے اندر بم گرایا لیکن پھر وہ اسٹیبلش کر گئے۔
تو ان میں سے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایئرپورٹ پہ اتر کے جاپنی سے کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں ٹھہرنا ہے، ہوٹل میں نہیں۔ باقی کہتے ہوٹل پہ چلے گئے۔ کہتے میں ان کے گھر ٹھہرا تاکہ میں دیکھوں آخر ان کے کیا روٹین میٹر ہے۔ کہتے میں رہا، میں نے دیکھا وہ ہر کام دیانتداری سے کرتے ہیں، ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتے۔ المختصر وہ ایک لمبی بات ہے، میں ایک بات پیش کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ملک سے کیسے مخلص ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم واپس کا ٹکٹ ہوا، میں ہر چیز لکھتا گیا۔ کہتے ان کا بیٹا تھا، میں نے مارکیٹ میں جا کے اپنا کارڈ دکھایا اور ایک کیمرہ خریدا کہ میں جاتے ہوئے ان کے بچے کو تحفہ دے جاؤں۔ کہتے میں واپس جب آیا اور وہاں سے سامان میں نے اپنا سمیٹا اور کہا جی الوداع، اب ہم جا رہے ہیں۔ تو میں جب جانے لگا تو میں نے ان کے بچے کو کیمرہ گفٹ کیا، تو وہ لینے سے ہچکچا رہے تھے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں۔ کہتے نہیں، میں نے بہرحال دے دیا۔ انہوں نے کہا چلیں آپ نے یہ دے دیا ہے تو اس کی جو پرچی ہے جو آپ نے اسٹور سے جہاں سے لی ہے وہ بھی مجھے دے دیں۔ کہتے میں نے دے دی، لیکن میں حیران تھا اور میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ پرچی کیوں لی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ باہر سے آئے ہیں، تو ہمارے ملک میں لا ہے جو باہر سے آ کے یہاں خریدے گا اس کو ہم 10% آف کر دیتے ہیں، اس کو ٹیکس معاف کرتے ہیں، لیکن یہاں کا رہنے والا جب لے گا تو پھر 10% اس کے لیے معاف نہیں۔ اس نے کہا چونکہ یہ کیمرہ لیا آپ نے ہے اور دیا میرے بیٹے کو ہے، جب استعمال جاپان میں ہوگا وہ جو 10% انہوں نے چھوڑا تھا میں اس دکان میں جا کے اس کو ادا کر کے آؤں گا۔ دیکھیں نا، یہ قومیں ایسے بنتی ہیں کہ جہاں اپنے ملک کے ساتھ لوگ مخلص ہوں پھر کامیابی ہے۔ اب دیکھیں 27ویں رمضان المبارک گزر گئی، پاکستان کے قیام کا دن تھا، ہم نے اس میں دعائیں بھی کی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، ہم اپنی روٹین بھی بہتر کریں اس ملک کے ساتھ۔ جب ہم مخلص ہوں گے تو پھر دیکھیں یہ ملک کیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ شومی قسمت سے ہمیں کوئی مخلص قیادت ہی نہ مل سکی۔ ابتدا میں ہمارے اخلاص والے بزرگ تھے تو جہاں تک ہو سکا انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کاوشیں کی، اس کے بعد اس ملک میں کوئی مخلص قیادت نہ مل سکی، جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ پستی کی طرف آ گئے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ہمیں کوئی مخلص قیادت عطا فرما، اور ہم سب کو یہ ملک جس قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا ہے ہمیں اس ملک کی قدر کرنے اور اپنے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے اپنا اپنا حصہ شامل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جہاں